دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. دیکھیے ترجمہ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور لوگوں کے فائدے کی چیزیں لے کر سمندر میں چلنے والے جہازوں میں، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے جو پانی اتارا اس میں، فأحیا به الارض بعد موتها، کہ جس پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے زمین کو تر و تازہ کر دیا سوکھ جانے کے بعد، وبث فیہا من کل دابہ، اور زمین میں ہر قسم کے چوپاؤں کو پھیلا دیا، وتصریف الریاح، ہواؤں کے عدلنے بدلنے میں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور آسمانوں اور زمین کے درمیان میں معلق اور لٹکے ہوئے بادلوں میں، لآیات لقوم یعقلون، عقل سلیم رکھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. یہ ہے آیت. گزشتہ جو آیت ہم لوگ پڑھے تھے، یہ تو اللہ نے موقع دیا ہے کہ طویل وقفے کے بعد دوبارہ اللہ نے کلام پاک کی سنانے کے لیے اللہ نے موقع دیا. جب بھی جمعہ کا دن آتا تھا، مغربات کا وقت ہوتا تھا، تو یہ حلقہ بڑا یاد آتا تھا. اور بہرحال دعا تو آپ حضرات کے لیے ہوتی رہی، یقیناً آپ نے بھی ہمارے لیے کی ہوگی. اللہ میری دعائیں آپ کے حق میں اور آپ کی دعائیں میرے حق میں قبول فرمائے. اوپر جو آیت آئی ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کے ایک ہونے پر تمہارا معبود تو وہی ہو سکتا ہے جو اکیلا ہو. اس پر ہم نے بات کی. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو مکے کے مشرکین کو اعتراض ہوا. اعتراض کیسے ہوا؟ کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہر کام کے لیے الگ الگ ذمہ دار ہیں، الگ الگ معبود ہیں. یہ پوری دنیا کے لیے ایک اللہ کیسے ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ ثبوت کیا ہے کہ اللہ ایک ہے؟ تو
تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت جو بھی ہم نے پڑھی ہے اس کو نازل فرمایا۔ یہ آیت عقلی اعتبار سے اللہ کے ایک ہونے کو ثابت کرتی ہے، اس کو دلیل تمانع کہتے ہیں۔ تھوڑا غور و فکر آدمی کر لے تو بس ایک آیت کے سمجھنے پر اللہ کے ایک ہونے کا یقین دل میں بیٹھے گا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل فرمائی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت فرمایا اور تلاوت کر کے کہا کہ اگر لوگ اس میں غور و فکر کر کے اس کے مضمون کو سمجھ لیں تو ان کے لیے کافی ہے۔ تو یہ آیت عقلی اعتبار سے اللہ کے نظام کو ثابت کرتی ہے۔ پہلا لفظ ہے خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی تخلیق پیدا کرنے میں۔ آسمانوں کے لیے لفظ آیا ہے السماوات، زمین کے لیے لفظ آیا ہے الارض۔ حالانکہ آسمان بھی ساتھ ہیں اور زمین بھی، خلقہن سبع سماوات اور خلقہن سبع سماوات، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو 7 بنایا۔ والارض مثلہن، زمینوں کو بھی آسمانوں کی طرح 7 بنایا۔ لیکن یہاں جب لفظ آتا ہے زمین کے لیے اکیلا واحد کا لفظ ہے، ارضین قرآن میں آیا ہے یہ بھی، سماوات آسمان کی جمع۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے، جیسے محققین فلاسفہ بھی کہتے ہیں کہ ہر آسمان دوسرے آسمان سے جدا ہے، فصل ہے درمیان۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ، پھر وہ آسمان سے تیسرے آسمان کا فاصلہ۔ اور معراج کے سفر میں آقا نے فرمایا ثم عرج بی الی السماء الثانی، ثم عرج بی الی السماء الثالث، فرمایا کہ مجھے پھر دوسرے آسمان کی طرف اونچا کیا گیا، پھر مجھے اوپر کی طرف اٹھایا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان میں کافی جگہ ہے۔ اور جب ایک دوسرے سے جدا ہے اور ایک آسمان کی جو حقیقت ہے دوسرے آسمان کی حقیقت اس سے الگ ہے، حقیقتیں ہم نہیں جانتے۔ ابھی تو دنیا نے کائنات کی 5% چیزیں بھی معلوم نہیں کی، 95% سے زائد چیزیں ابھی باقی ہیں جن کا سمجھنا، جن کا عقل انسانی میں آنا بہت ہے۔ تو یہ 5% بھی ہمارے سامنے کائنات کی حقیقتیں نہیں کھلی، کائنات کے راز ابھی نہیں کھلے۔ بہت سارے ابھی تو دنیا اس میں اٹک گئی کہ دنیا شروع کیسے ہوئی، بگ بینگ میں ہی کے اندر ہماری صدیاں گزر گئی، عرصہ گزر گیا، تھیوری بدلتی گئی، پھر وہی پھر پرانی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو چونکہ الگ الگ پیدا کیا تو ان کے لیے جمع کا لفظ استعمال کیا۔ زمین ایسی نہیں ہے، 7 زمینیں ایک پیاز کے شکل میں ایک ہی جگہ ہے، اور ہر زمین کی حقیقت مٹی ہے۔ تفسیر قرطبی میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ زمین کی جو حقیقت ہے ساری زمینیں مٹی کی ہیں، اب تاثیر اور صفات کے اعتبار سے زمینیں الگ ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ایسی چیز ہے کہ یہ کسی بنانے والے کے بغیر وجود میں آنے والی نہیں۔ حادثاتی طور پر کوئی چیز وجود میں آ جائے تو وہ ٹیڑھی میڑھی کیسی بھی ہوتی، لیکن جب کوئی ماہر مدبر علیم و خبیر اگلا پچھلا علم رکھنے والا وہ جب کوئی چیز بناتا ہے تو اس کی مہارت، اس کی پیدائش پیدا کی ہوئی چیزوں میں نظر آتی ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے اپنے بھی ماہر لوگوں کا کام الگ ہوتا ہے اور غیر ماہر لوگوں کا کام الگ ہوتا ہے، تجربہ کار لوگوں کا کام الگ ہوتا ہے، نہ تجربہ کار لوگوں کا کام الگ ہوتا ہے، دونوں میں فرق نمایاں نظر آتا ہے۔ تو یہ تو دنیا کی تخلیق کا معاملہ ہے۔ آسمان جب سے بنا ہے تب سے زمین اور آسمان کے درمیان میں بظاہر کوئی ہمیں نظر نہیں آتا کہ وہاں کوئی آسمان کو سنبھالنے والی کوئی چیزیں ہوں۔ بغیر عمد ترونها، قرآن نے کہا کہ ہم نے آسمان کو جو کھڑا کیا ہے بغیر ستونوں اور بغیر پلروں کے ہم نے ٹھہرایا اور تم اس کو دیکھتے ہو۔ ایک زمانے میں سائنسدانوں کو ایک کھجلی ہوئی،
وہ یہ کہنے لگے کہ آسمان و آسمان کی کوئی حقیقت ہے نہیں، دور ہونے کی وجہ سے نیلا نیلا نظر آتا ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے بغیر عمد ترونہا، تم دیکھتے ہو آسمان کو، تو جو ہمیں نظر آتا ہے وہ آسمان ہی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ تم اگر اس میں غور کر لیتے تو تمہیں سمجھ میں آتا ہے کہ اتنا بڑا آسمان طاقت نگاہ یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے اگر بن جاتا۔ دنیا کا ایک نظام کیا ہے؟ دنیا میں ہر چیز تنزل کی طرف آتی ہے۔ تنزل کا مطلب اچھائی سے نیچے کی طرف آتی ہے۔ انسان پیدا ہوا، اس کی خوبیاں الگ ہوتی ہیں، جب بڑا ہوا، جوان ہوا، خوبیاں الگ ہیں، جیسے ہی بڑھاپا آیا اس کی خوبیاں الگ ہو گئی۔ تو اب انسان کی طاقت اس محلال کی طرف آ رہی ہے، بڑھاپے میں کمزوری کی طرف، اور ایک وقت آتا ہے کہ اس کی فنائیت ہو جاتی ہے۔ جو چیز آپ دیکھیں، ایک درخت ہے 1000 سال تک قائم رہ جائے، بہرحال وہ ایک وقت میں ختم ہو جاتا ہے۔ نئی چیز وہ پرانی ہو جاتی ہے، قابل استعمال نہیں رہتی۔ میوہ ہے ایک وقت میں ختم ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، کھانا ہے سڑ جاتا ہے۔ تو یہ تنزل جو دنیا کے اندر ہے، یہ ہمارے اپنے بہت بڑے سوال کا جواب ہے کہ جب ہم نے جو چیزیں اپنے سامنے دیکھیں، اس پر تنزل وارد ہو سکتا ہے۔ ہزاروں لاکھوں سال سے آسمان قائم ہے، آج تک اس پر تنزل نہیں آیا۔ وہ کون سی ذات ہے جو اس کے اندر تنزل لا رہی ہے اور اس کے اندر تنزل نہیں پیدا کر رہی؟ تو کوئی تو ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ الہکم الہ واحد، وہ ایک اللہ ہے۔ اچھا، ایک ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اگر دو ہوتے، مثال کے طور پر اب بارش کا موسم ہے، ایک کہتا کہ نہیں ابھی دھوپ نکلنی چاہیے، دوسرا کہتا کہ بارش ہونی چاہیے، ایک دوسرے سے جھگڑا ہوتا، جو غالب آتا وہ معبود ہوتا، جو مغلوب ہو جاتا وہ معبود نہیں ہوتا۔ تو قرآن نے اس کو بہت بہترین انداز میں بیان کیا، کہا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہوتا سنبھالنے والا تو یہ پورا نظام تباہ و برباد ہو جاتا۔ ایک کہتا رات ہونی چاہیے، ایک کہتا دن ہونا چاہیے، ایک بچہ دنیا میں آتا ہے تو ایک کہتا ہے کہ اس کو بچی ہونا چاہیے، ایک کہتا ہے اس کو لڑکا ہونا چاہیے۔ تو یہ نظام قدرت کی خوبصورتی اور تدبیر انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ واقعی یہ کائنات ایک اکیلے کے ہاتھ میں ہے، وہی اس کا پیدا کرنے والا، وہی اس کا چلانے والا، اور ایک وقت پر وہی اس کو تباہ و برباد کر دینے والا ہے۔ یہ دنیا کا تنزل ہوگا، کائنات کا تنزل بھی آئے گا۔ اذا الشمس كورت اذا السماء فطرت، یہ جب ہوگا کہ دنیا کا تنزل ہوگا۔ اللہ تبارک، ایک سوال ملحدین کی طرف سے ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ تنزل کی طرف دنیا جا رہی ہے، تو بہت ممکن ہے کہ سورج کی روشنی بھی کم ہو رہی ہے، تیزی تو بڑھ رہی، حرارت تو بہت ممکن ہے کہ چاند کی روشنی بھی کم ہو رہی ہو، بہت ممکن ہے کہ بہت سے ستارے ہوں پھر وہ غائب ہو گئے ہوں۔ نہیں غائب ہوئے، پہلے سولار سسٹم میں کتنے تھے 9 تھے نا، بعد میں ایک کو ہٹا دیا گیا، اب کتنے ہو گئے؟ اور جو غائب ہوا وہ کون سا تھا؟ پلوٹو۔ تو پھر اس کی کیا غلطی تھی؟ تو یہ جو نظام شمسی ہے، سولار سسٹم جو ہے، اس کے اوپر ہی آدمی غور کر لے، اور ہم نے تسلیم کیا ہے تو یہ سائنسی حقائق ہمیں اسلام کے سمجھنے کے لیے سائنس کی ضرورت نہیں، لیکن عقل کی ضرورت تو ہوتی ہے کہیں کہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عقلی طور پر ان چیزوں کو ثابت کیا۔ ان فی خلق السماوات، اب سماوات میں بروج، چاند، ستارے، زمین، یہ آپ کے سیارے، اور پھر نظر نہ آنے والی جو ہماری گیلیکسی ہے، ہزاروں لاکھوں جو گیلیکسیاں ہیں، جہاں تک ہماری عقل نہیں پہنچتی، ہمارا علم نہیں پہنچا، ہماری تحقیق نہیں پہنچی۔ وہ جو انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن ہوا میں گردش کر رہا ہے، وہ بیچارہ بھی ابھی گیا ہوا ہے، 4 سال پہلے تو اس کو بھیجا گیا، اب وہ جب آئے گا تو کیا کیا حقیقتیں لے کر آئے گا، لیکن وہ بھی کائنات کی 54 بھی نہیں پہنچ پائیں گے، 5% سے زیادہ بھی معلومات۔ تو اتنے بڑے آسمان کو بنانے والا کتنا عظیم ہوگا، اس کے آگے تو جھکنا ہی ہے۔ والارض، زمین میں کیا نشانی ہے؟ زمین میں نشانی یہ ہے کہ ایک مٹی
ہر جگہ وہی مٹی. ایک قبرستان کی آپ مثال لیں، انسان کو بھی اسی میں دفن کیا جاتا ہے اور وہاں قدرتی طور پر کچھ درخت بھی اگ جاتے ہیں. مٹی وہی ہے، اس میں انسان کو ڈالا گیا، وہ مٹی میں مل گیا. بیج ڈالا گیا، وہ درخت بن کر نکل گیا. ایک جگہ کی مٹی رنگ کے اعتبار سے الگ، دوسرے علاقے کی مٹی رنگ کے اعتبار سے الگ. ایک جگہ کی مٹی کی تاثیر یہ ہے کہ وہاں درخت ایک مخصوص قسم کے ہوتے ہیں، دوسرے علاقوں کی مٹی کی تاثیر یہ ہے کہ وہاں مخصوص قسم کے درخت ہوتے ہیں. عرفات کے میدان میں یہاں سے حیدرآباد سے ایک زمانے پہلے نیم کے درخت بھیجے گئے تھے، چھوٹے چھوٹے. وہ درخت آج ماشاءاللہ 15-15 فٹ کی بلندی پر ہیں. تو حیدرآبادیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا، سمجھیے کہ وہاں سایبان کے لیے، سائے کے لیے جو نیم کے درخت لگے ہیں وہ حیدرآباد کے، ہندوستان کے. تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جب وہ تو مکے کے اندر پہلے بھی پیدا کر سکتا تھا لیکن یہاں سے بیج منگوا تھا. اور لطیفہ یہ ہے کہ ہم مسجد عائشہ کے وہاں عرب لڑکیوں نے ہمیں کچھ بیج دیے، وہ بہت بہترین پیکنگ میں. ہم نے پوچھا یہ کیا ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ نیم کے درخت ہیں، آپ اپنے علاقے میں لگائیے. ہم نے کہا کہ یہ تو آئے ہمارے علاقے سے. تو اس نے کہا کہ معاف کرنا، آپ کے علاقے کے ہیں تو ہمیں واپس دے دیں. تو یہ سائیکل چلتی ہے ایسے، یہاں سے بیج گئے، درخت اگے، جب اس کے بیج گرے تو وہ ہم ہی کو واپس لوٹائے جا رہے تھے کہ تم اپنے علاقوں میں ان کو لگایا کریں. تو یہ زمین کی تاثیر ہے. بعض جگہ شوریدہ مٹی ہوتی ہے، شور ہوتا ہے، بنجر ہوتا ہے، آپ کچھ بھی ڈال دیں کچھ نہیں ہوگا. بعض جگہ بغیر کسی کسان کے اللہ تعالیٰ ایسی ایسی نعمتیں اٹھاتا ہے. ہم گئے تھے کوکن کے علاقے میں، وہاں درخت کے کنارے کتھے کے درخت ہم نے دیکھے، کتھا جو پان میں کھایا جاتا ہے. حکومت کی طرف سے پابندی ہے ان درختوں کو توڑنے پر، لیکن وہاں مشہور یہ ہے کہ جس کے باغیچے میں قدرتی طور پر کتھے کے درخت اگ جائیں وہ وہاں کا مالدار آدمی شمار ہوتا ہے. تو یہ درخت ہم نے پہلی دفعہ دیکھے. تو یہ اللہ، اور وہ سارا علاقہ پہاڑی ہے، پہاڑوں کے اوپر اللہ نے یہ نظام. تو یہ زمین کی تاثیریں ہیں، کون سا علاقہ کیسا. بعض زمین، بعض خطے زمین کے ایسے ہیں کہ وہاں کے لوگ انتہائی ذہین ہیں، انتہائی درجے کے ذہین ہیں. اور بعض زمینیں ایسی ہیں کہ وہاں کے لوگ انتہائی درجے کے سست ہیں، انتہائی درجے کے کاہل ہیں، انتہائی درجے کے بدھو ہیں. بعض لوگ ایسے ہیں کہ خوبصورت ترین ہوتے ہیں، بعض علاقوں کے لوگ بڑے بدترین ہوتے ہیں دیکھنے کے اعتبار سے. بعض لمبے تڑک. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کسی نے کہ حضرت عمر سے کسی نے ان کے سامنے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھو، زمین و آسمان، تخلیق، یہ ساری چیزیں، پہاڑ، درخت. تو حضرت نے کہا کہ اتنی دور تک کیوں جاتا ہے؟ میرے اور تیرے چہرے کو دیکھ لے، میری آنکھ تیری آنکھ ایک اعتبار سے برابر ہے، لیکن دنیا کے اندر کسی انسان کی آنکھ کی خصوصیات دوسرے انسان میں نہیں آتی. سورۃ قیامہ میں اللہ نے فرمایا کہ نصوی یا بنانا، ہاتھ کی یہ جو نشانیاں ہیں، ہاتھ کی انگلیوں کے جو امپریشن ہیں، یہ ہر انسان کا اللہ نے الگ بنایا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر بسنے والوں کے اندر بھی زمین کی مٹی کی تاثیر دی ہے. جیسے نلگنڈے کے بارے میں ابن بوری صاحب کہتے تھے، یہ کوفہ ہے، یہ تو کوفہ ہے، بے وفاؤں کا شہر ہے، یہاں کبھی کسی کو وفا نہیں ملی. یہاں جو بھی آیا اپنی اس تمام تر صلاحیتوں کے باوجود اس کو ہم نے دبا نہیں دیا. ہم نے کسی کو یہاں ابھرنے نہیں دیا، کسی کو ہم نے اوپر آنے نہیں دیا. تو یہ وہ کہتے تھے بوری صاحب، نلگنڈے سے تو میں بہت زیادہ بزرگ ہو چکا ہوں، یہ تو میں نے اس کو نام دے دیا ہے کوفہ، بے وفا لوگ ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے اپنے علاقے کے بارے میں مشہور ہے. ہر علاقے کی مٹی الگ، تاثیریں الگ، زمین الگ، پہاڑ الگ. ہمارے علاقے کے پہاڑ آپ دیکھیں، شمالی ہندوستان کے پہاڑ آپ دیکھیں، اور اسی زمین پر وہ برف کا سب سے بڑا پہاڑ جو ہمالیہ ہے وہ بھی موجود ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اللہ فرماتے ہیں واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں. رات کو مقدم کیا، دن کو آگے کیا. لیل کہتے ہیں رات کو، مغرب کے غروب شمس سے لے کر کے طلوع شمس تک کا جو وقت ہے یہ لیل ہے، اور طلوع شمس سے لے کر غروب شمس کا جو وقت ہے یہ نہار ہے. نہار دن، روشنی. اور طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس تک کا جو وقت ہے یہ بدء نہار ہے، اس کو نہار نہیں کہتے. تو بہرحال دن اور رات کا آنا، اس میں کیا نشانی ہے؟ موسم سردی کا آ جائے، رات بڑی ہو جاتی ہے، دن چھوٹا ہو جاتا ہے.
گرمی کا آ جائے دن بڑا ہو جاتا ہے رات چھوٹی ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان اللہ کی نافرمانی کرے تو دن ہی دن ہو۔ تو بعض علاقے ہیں دنیا کے اندر نارتھ پول کے اوپر، وہاں جو دن ہوتا ہے وہ چھ مہینے کا ہوتا ہے، جو رات ہوتی ہے وہ بالکل 6 مہینے کی، ناروے وغیرہ میں تو وہاں تو بس 6 مہینے کا دن ہی دن ہے۔ اب نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ اوقات دیکھ کر پڑھ لیتے ہیں کہ بھئی اتنے وقت میں ظہر کا وقت ہو گیا پڑھ لو، اثر ہو۔ اب ان کا سونا، ان کا جاگنا، پھر جب رات ہوتی ہے تو وہاں پھر دن کا کام کیسے ہوتا ہوگا، ہماری عقلوں میں بات نہیں آتی۔ اسی کو اللہ نے کہا اختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں، سردی گرمی کے جو موسم ہیں ان کے رات دن کے اندر اللہ نے نشانیاں رکھی۔ اور آگے فرمایا والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، وہ سمندری جہاز جو لوہے کے بنے ہوتے ہیں، لکڑی کے بنے ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے، جس میں سامان لدا ہوتا ہے، ہزاروں ٹن کا سامان اس میں ڈالا جاتا ہے، اور وہ سمندر کے سینے کو چیرتے چیرتے ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرتے ہیں۔ اس میں لوگوں کے نفع کی چیزیں ہیں، اس میں کھانا ہے، اس میں سونا ہے، اس میں آدمی کے لیے رزق ہے۔ ابھی جہاز جو حج کے لیے ایک جا رہا تھا سوڈان سے، مویشی لے کر جا رہے تھے، 2,20,000 بکریاں جو قربانی کے لیے مکہ مکرمہ جا رہے تھے، وہ جہاز سمندر میں ڈوبا، لوگ بچ گئے، بکریاں بہ گئی، دمبے بہ گئے۔ سوڈان تو مشہور آیا تھا ابھی اخبار میں اسی سال۔ تو سمندری جہازوں میں بھی اللہ نے نشانیاں ہیں کہ آپ پانی پر ایک لوہے کا ہلکا سا ٹکڑا رکھ دیں، اس تہہ پر چلا جاتا ہے، اور وہی لوہا ایک مخصوص شکل میں آپ اس کو ڈھالیں اور اس کو ایک شکل دے کر آپ پانی پر چھوڑیں، وہ تیرنے لگتا ہے۔ وہی پانی ہے، وہی لوہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا۔ سب سے پہلے جہاز بنانے والے حضرت نوح علیہ السلام ہیں، انہوں نے کشتی بنائی، اسی کو دیکھ کر پھر دنیا کے اندر یہ بڑے بڑے جہاز بنے، جس پر فلمیں بھی بنی اور کروڑوں کی آمدنی بھی لوگوں نے لی۔ سمندری جہازوں کی مستقل دنیا ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے خلیفہ ہیں جنہوں نے سمندری فوج مسلمانوں کی تیار کی، بحری بیڑا انہوں نے تیار کیا۔ بیڑا کہتے ہیں جو لشکر لے کر کے جہاز چلتے ہیں، اردو میں ہمارے ایک محاورہ ہے، بیڑا غرق کر دیا۔ نقصان بہت بڑا اگر ہو جائے تو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں، تم نے تو بھائی بیڑا غرق کر دیا، مطلب یہ ہے کہ تم نے وہ جہاز ہی سمندر میں ڈبو دیا۔ تو وہ محاورہ بن گیا ہمارے۔ تو یہ سمندری جہازوں میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ کتنی بڑی نشانی ہے تو ہم سوچ سکتے ہیں۔ وہ ایک پڑوسی ملک کا ایک کیپٹن ہے، مسلمان ہے، اس کے ویڈیوز آتے ہیں، وہ جہاز کی بہت ساری معلومات بتاتا ہے۔ ہم نوجوان ان سے کہتے ہیں کہ بیکار چیزیں دیکھنے سے اچھا یہ معلومات والی کچھ چیزیں دیکھیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ جہاز کتنے پریشر سے جب اس کا پنکھا چلتا ہے تو وہ آگے بڑھتا ہے۔ جہاز کے سامنے اتفاق سے برف کا کوئی پہاڑ نمودار ہو جائے تو کیسے اس کو ٹرن کیا، اور کتنے زاویے سے جہاز کو موڑا جاتا ہے، اور پھر کیا کیا ہوتا ہے، یہ ساری اس میں معلوماتی چیزیں وہ نشر کرتا ہے، دیکھنے کے لائق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاز جو سمندر میں چلتے ہیں، لوگوں کی نفع کی چیزیں اس میں ہوتی ہیں، اس میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جیسے پرندہ ہوا میں اڑتا ہے، ایسے ہی سمندر میں جہاز چلتا ہے۔ پرندے کے پر ہوا میں پرندے کو سنبھالتے ہیں، جہاز میں بھی اللہ نے وہ صفات رکھی کہ وہ پانی کو ہوا کی مانند لیتے ہوئے، جیسے پر ہوا میں پرندہ ہلاتا ہے، حرکت کرتا ہے، اوپر نیچے جاتا ہے، ایک نیچے جہاز کے وہ لگایا جاتا ہے بہت بڑا پنکھا جو پانی کے دباؤ میں ہوا پھینکتا ہے، تب کہیں جہاز کو آگے ڈھکیلا جاتا ہے، اس کی رفتار، یہ ساری چیزیں تو غور کرے آدمی تو سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی سمندر میں جہاز کو ڈوبنے سے بچانے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، آسمانوں سے جو پانی اتر رہا ہے بارش کی شکل میں، اس میں بھی نشانیاں ہیں۔ کہیں پانی بہت زیادہ ہے، السلام پھیرتے ہی کسی نے پیچھے سے کہا کہ بارش کے لیے دعا کی جائے، تو پھر الحمدللہ آپ لوگوں نے دعا مانگی، دیکھیں بارش کا نظام اللہ نے چلایا۔ اب تک ہمارے اپنے علاقوں میں بارشیں کم ہیں، دوسرے علاقے بہہ رہے ہیں،
کسی علاقے میں بہت زیادہ بارش، کسی علاقے میں کم بارش، یہ نظام ہے اللہ کا، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، گرمی کا عالم، خشکی قحط سالی آ گئی، اچانک بارش شروع ہو گئی۔ وہ جو زمین جس میں بیج ختم ہو رہے تھے، خراب ہو رہے تھے، وہ زمین جو خشک ہو کر ختم ہو رہی تھی، بارش کے پانی سے اس میں پھر زندگی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زمین کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ میں نے ترجمے میں کیا کیا؟ خشک ہو جانے کے بعد تر و تازہ کیا۔ یہ میں نے ترجمہ کیا کہ زمین تر و تازہ ہو گئی، پھر اس میں کسان خوشیوں میں ہل چلاتے ہیں اور پھر بیج ڈالتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں انسان کو دعوت دیتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے اور اس کے پیچھے اس کے پیدا کرنے والے کا ہونا آدمی یقین کر لے۔ وتصریف الریاح، ہواؤں کا عدلنا بدلنا۔ ہوائیں یہ موسم کے اعتبار سے چلتی ہیں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے موسم 4 گنائے ہیں، ہمیں تو 3 ہی معلوم تھے، سردی گرمی برسات، انہوں نے 4 موسم گنائے ہیں۔ ایک تو وہ موسم جو سورہ الإعراف کے اندر اللہ نے بیان فرمایا، رحلۃ شتاء اور صیف، گرمی اور سردی۔ 2 موسم اور ہیں، ایک ربیع کہتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں موسم بہار، اور ایک ہوتا ہے خریف یا خریف۔ آپ دیکھیں گاؤں کے جو لکڑ یہ ہوتے ہیں دیہاتی لوگ، وہ کہتے ہیں تیلگو میں خریف کا کیا، خریف کا موسم، خریف کی فصل۔ تو یہ 4 موسم ہوتے ہیں، چاروں موسموں کی ہوائیں الگ ہوتی ہیں۔ ایک ہوا ہوتی ہے جو مشرق سے مغرب کی سمت چلتی ہے، اس ہوا کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ ہوا میرے لیے مددگار بنا کر بھیجی گئی۔ نصرت بالصبا، صبا نام جو عام طور پر رکھا جاتا ہے، تو یہ جو نام ہے یہ اس ہوا کا ہے کہ جو مشرق سے مغرب کی طرف یعنی قبلے کی سمت میں جو ہوا چلتی ہے اس کو صبا کہتے ہیں، اور یہ ہوا بڑی برکت والی ہوتی ہے، اس میں زیادہ نقصان نہیں ہوتا۔ اور قوم عاد پر اللہ تبارک و تعالی نے جو ہوا بھیجی تھی وہ دبور تھی، قبلے کی سمت سے مشرق کی سمت یعنی قبلے کی سمت سے مخالف سمت میں چلتی تھی، اور اس ہوا نے پھر چھکے چھڑا دیے لوگوں کے۔ یہ وہی ہوا تھی جو غزوہ خندق، غزوہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالی نے نازل بھیجی تھی، اور اسی پر مشرکین کے خیمے ہو گئے تھے، دشمنوں کے لشکر پلٹ گئے، اور وہ جنگ مسلمانوں نے جیت لی، جس کو جنگ خندق کہتے ہیں یا غزوہ احزاب کہتے ہیں۔ سن 5 ہجری میں وہاں لڑائی ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت پریشانی کی کیفیت طاری تھی، اس لیے کہ پورے قبیلے جو مدینے کے آس پاس تھے وہ سب حملہ کرنے کے لیے آ گئے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا تھا، ہمارے عجم میں ایسا کوئی موقع آتا دشمن سے مقابلے کا تو ہم وہاں خندق کھود لیتے تھے۔ تو 10-10 گز تک ایک جماعت کو ذمہ داری ملی، اور پھر خندق کھودی گئی۔ اتنی چوڑی تھی کہ کوئی گھوڑا آ کر اگر کودنا چاہتا تو گھوڑ سوار اس کو پار نہ کر سکتا، اور اگر گھوڑا اندر سے کوئی اتر کر آنا چاہتا تو وہ اس پر چڑھ نہیں سکتا۔ ایک شخص تھا عمر ابن عبد ود، عمر ابن عبد ود، یہ عجیب نام ہوتے ہیں عربوں کے۔ ہم نے ایک جگہ سنا ہے، صاحب پڑھ رہے تھے، وہ حضرت شہر میں فضائل میں بھی اس کا ذکر کیا، تو انہوں نے پڑھا عبدود، عمر ابن عبدود۔ تو یہ عبدود نہیں ہے، عبد ود ہے۔ ود بدھ کا نام تھا، ودن ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، یہ 5 بدھ جو سورہ نوح میں اللہ نے بیان فرمائے، یہ ود ایک بدھ تھا وہاں پر، اس کا بندہ عبد ود۔ تو یہ آیا، اس نے چھلانگ لگائی تھی اور وہ خندق کے پار آیا، اور اس نے آ کر کے پھر للکارا مسلمانوں کو کہ ہر کوئی مرد جو مجھ سے مقابلہ کرے۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیجیے میں مقابلہ کروں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ رکو۔ آپ نے پھر پوچھا کون ہے جو اس گستاخ سے مقابلہ کرے؟ حضرت علی پھر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ مجھے آقا نے کہا رکو۔ تیسری مرتبہ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیجیے۔ اللہ کے رسول نے ذوالفقار جو تلوار تھی وہ دی، حضرت علی گئے اور جا کر کہا کہ ہاں میں آیا ہوں تیرے مقابلے پر، تو بہت زور سے ہنسنے لگا، کہا کہ مجھ جیسے پہلوان کے مقابلے میں تم، تو کتنا بڑا پہلوان تھا۔ اس کے بارے میں لکھا تاریخ دانوں نے کہ وہ گھوڑے پر بیٹھتا تو اس کے پیر زمین پر لگتے تھے، اور
گھوڑے کو اگر وہ اپنے پیروں کے درمیان جکڑتا تو گھوڑے کی مجال نہیں تھی کہ وہ حرکت کر سکتا، اتنا طاقتور تھا۔ حضرت علی گئے، ایک ہی بار میں اس کے 2 ٹکڑے کیے اور واپس آ گئے۔ تو یہ جب مرا تو مشرکین پر خوف طاری ہو گیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، ہمارا جو سب سے طاقتور آدمی تھا ان کے ایک کمزور سے بظاہر کمزور مسلمان کے ہاتھوں ختم ہو گیا، تو ان کی مجال ٹوٹ گئی، ہمت ٹوٹی، اور پھر رات کو اللہ نے وہ ہوا بھیجی کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے، اور جو جماعتیں آئی تھیں وہ پوری کی پوری واپس چلی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس کو قرآن میں بھی ذکر فرمایا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، ہم نے پیچھے سے ان پر ہواؤں کو بھیجا، وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، اور ہم نے ایسے لشکر اتارے کہ مسلمانوں تم ان لشکروں کو نہیں دیکھتے تھے، وہ فرشتے بھی نازل ہوئے تھے۔ تو وہ جگہ جہاں خندق کھودی گئی آج وہاں سڑک بنا دی گئی، اور جو جگہ حضرات صحابہ کے خیمے تھے وہاں مسجدیں بنا دی گئیں، مسجد ابو بکر، مسجد علی، مسجد سلمان فارسی، اور پھر کچھ اور مسجدیں ملا کر ایک بہت بڑی جامع خندق کے نام سے بڑی مسجد بنا دی گئی۔ زیارت کرنے والے جاتے ہیں، زیارت کر کے آتے ہیں۔ تو یہ ہواؤں کے اندر اللہ نے نظام رکھا، بعض ہوائیں مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق، اور بعض ہوائیں شمال سے جنوب اور جنوب سے شمال چلتی۔ تو ان ہواؤں کے اندر اللہ نے نشانی رکھی ہے، کافی نشانی رکھی ہے۔ آگے فرماتے ہیں، اچھا ایک لفظ میں نے چھوڑ دیا، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، فرماتے ہیں کہ زمین پر ہم نے چوپاؤں کو اور جانوروں کو پھیلا دیا۔ ظاہر ہے کہ زمین پر چوپائے کب زندہ رہیں گے؟ جب آسمان سے بارش ہوگی، کھیتی اگے گی، درخت ہوں گے، گھاس پھوس ہوگی، تو پھر اس کو کھانے کے لیے پرندے، جاندار یہ سب جمع ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظام کو بھی ذکر فرمایا، وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آخری نشانی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان میں بادلوں کو اللہ نے مسخر کر دیا ہے، لٹکا دیا ہے۔ یہ تو جہاز کا سفر کرنے والوں کے لیے آسان ہے یہ چیز کا سمجھنا، کہ جب تک ہم زمین سے کچھ بلندی پر ہوتے ہیں تو ہمیں بادل لگتا ہے کہ ہمارے سر کے اوپر ہے، جیسے ہی ہمارا جہاز بادل چیرتا ہوا اوپر نکل جاتا ہے تو اب آپ کھڑکی سے جب دیکھیں گے تو بادل آپ کے دائیں اور بائیں نظر آتے ہیں، اور جس وقت بادل کراس کر رہا ہوتا ہے تو وہ ایئر لائن والے آواز لگاتے ہیں کہ بھائی بیٹھیں، کرسی کی پیٹھی باندھ لیں، سیٹ بیلٹ لگا لیں، اس لیے کہ ابھی ٹربولنس ہو سکتا ہے کہ جہاز میں گھڑگھڑاہٹ پیدا ہو، جہاز میں آوازیں پیدا ہو۔ تو یہ بادلوں کا زمین اور آسمان کے درمیان میں معلق رہنا یہ بظاہر آسان نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وہ بادل ہیں کہ جن کے پیٹوں میں پانی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پانیوں سے بھر دیا ہے، اور ہوائیں ان کو ادھر سے ادھر لے کر چل رہی ہیں۔ کس علاقے میں کہاں بارش برسنی ہے وہاں بادل آ گیا اور بارش جو ہے برس گئی۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ اپنے محل کی چھت پر کھڑے تھے اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ، بارش آئی، گرمی کا موسم، بادل آیا، گرمی کا موسم تھا، انہوں نے کہا کہ الحمدللہ شاید بارش ہوگی، بیوی کی زبان سے نکلا، لیکن انہوں نے کہا جب وہ دیکھا کہ بادل ان کا محل، ان کا علاقہ کراس کر کے جا رہا، تو ہارون رشید نے کہا کہ بیٹا جا، جہاں بھی جائے گا برسے گا، میری ہی حکومت میں برسے گا، میری ہی رعایا کو تجھ سے فائدہ پہنچے گا، اس لیے کہ خلافت عباسی بہت پھیلی ہوئی خلافت تھی۔ تو بادل ہواؤں کے ذریعے سے پانی اپنے اندر لے کر کے چلتے ہیں، اتنے ثقیل بادل، اتنے بوجھ والے بادل۔ ظاہر ہے کہ یہ جو بارش ہو رہی ہے بادلوں ہی سے اللہ نے اس کو اتارا ہے، بادلوں ہی کے اندر اللہ نے اس کو سٹور کیا اور وہیں سے یہ برس رہا۔ جب برستا ہے تو علاقے ختم ہو جاتے ہیں، اور جتنی تیزی سے بارش کا قطرہ زمین پر آتا ہے یہ اللہ کا نظام ہے کہ جس تیزی سے وہ بادل سے نکلا اگر اسی رفتار سے زمین پر آئے تو نہ کوئی گھر بچے گا نہ کوئی سر بچے گا۔ وہ رفتار اللہ نے ہواؤں کے ذریعے سے ختم کر دی۔ زمین بارش کا قطرہ نکلتا ہے تیزی کے ساتھ تو ہوائیں اس کی تیزی کو ختم کر دیتی ہیں، ہلکی کر دیتی ہیں، پھر وہ بہت ہلکا ہلکا پڑتا ہے۔ پھر بھی کبھی کبھار تیز بارش ہوتی ہے تو پھر جو انسانی جسم پر مار اور وہ نظر آتے ہیں، یہ تو اللہ نے بچا کر آخری میں کچھ بھیجا، ورنہ تو کسی کے سر پر بال باقی نہیں رہتے، اتنی تیزی سے بارش کا قطرہ بادل سے نکلتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس میں بھی نشانیاں ہیں لقوم یعقلون، لیکن یہ ساری نشانیاں اس کو فائدہ پہنچاتی ہیں کہ جو آدمی عقل رکھتا ہے،
اگر ساری نشانیوں میں غور و فکر کر کے عقل سے کام نہ لے اور تدبر نہ کرے تو اس کے لیے 1000 نشانیاں بھی ناکافی ہیں۔ جو کچھ نشانیوں کو دیکھ کر عقل و خرد کا استعمال کرے تو وہ پکار اٹھتا ہے، چیخ اٹھتا ہے کہ مولا بس اس کے پیچھے آپ ہی ہیں، آپ ہی نے یہ نظام چلا رکھا ہے۔ یہ دلیل ہے اللہ کے ایک ہونے کی۔ مسلمانوں کو تو ہمیں دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اللہ والے تھے، وضو کر رہے تھے اور ان کے ایک مرید پر موت کا وقت آیا۔ موت کے وقت میں شیطان بہت ستاتا ہے۔ اللہ ان یتخبطنی الشیطان عند الموت، اللہ کے رسول کی ایک دعا ہے، ہم سب کو یاد کر لینا چاہیے۔ مناجات مقبول میں بھی اس کو ذکر کیا، اللہم لقنی حجت الاسلام عند الممات، اے اللہ موت کے وقت میں میرے لیے اسلام کی تلقین فرمائیے۔ مدد مانگ رہے اللہ سے کہ اے اللہ مرنے کے وقت میں شیطان کے چھونے سے میری حفاظت فرما۔ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، یہ دعا تو زندگی کی ہے کہ اے اللہ شیطان کے پھسوں سے اور شیطان کے وسوسوں سے حفاظت فرما، اور شیطان کی حاضری سے جنات جو برے ہیں ان سے میری حفاظت فرما۔ اور پھر ایک دعا موت کے وقت میں ہے، لقنی حجت الاسلام عند الممات، لقنی حجت الایمان عند الممات، اے اللہ موت کے وقت میں مجھے کلمہ آپ پڑھائیے۔ تو یہ دعائیں، چونکہ موت کا جو وقت ہے بڑا سخت ہے، تو وہ مرید تھے، شیطان آیا اور اس نے آ کر وہاں ان سے بحث شروع کی۔ کیا شروع کی؟ بتاؤ اللہ کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے دلیل دی، اس نے کاٹ دی، انہوں نے پھر دلیل دی، اس نے پھر جواب دیا، پھر دلیل دی، پھر 99 دلیلیں انہوں نے پیش کی، 99 دلیلوں کو اس نے کاٹ دیا۔ اب جب یہ حالت منکشف ہوئی ان کے شیخ پر، ہوتا ہے کبھی جس کا قلبی تعلق ہوتا ہے اپنے شیخ سے، تو مرید کے قلبی حالتیں ظاہر ہوتی ہیں، تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ میرے مرید پر سخت وقت ہے تو انہوں نے وضو کرتے کرتے وہ پانی جو تھا لوٹا اس کو پٹکتے ہوئے کہا کہ اللہ کے بندے یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں بغیر دلیل کے اللہ کو مانتا ہوں؟ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بغیر دلیل ہی کے اللہ کو مانتے ہیں۔ ہمارے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا وجود ہی کافی، اللہ تو نے پیدا کیا، ہم آپ کو مانیں گے، آپ کے علاوہ کس کو مانیں گے؟ لیکن یہ مشرکین کی طرف سے چونکہ سوال آیا تھا، اللہ نے جواب دیا۔ ہمیں اس کو نقل کرنا ہے، ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، باقی ہمارے لیے کہ ہم دلیل ہوں گی تب مانیں گے، تب نہیں تو نہیں، یہ تو ہمارے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے اللہ کو بغیر دلیل ہی کے مان لیا ہے، اور بغیر دلیل ہی کے ماننے کے اندر مزہ ہے۔ سوچ سمجھ کر ماننا پھر یہ ٹھیک ہے، یہ بھی مقبول ہے، لیکن یہ ہے کہ بغیر سوچے سمجھے حضرت صدیق اکبر نے کیا کہا کہ بھئی معراج کے سفر پر جا کر آئے تمہارے دوست، یہ کہہ رہے تھے کہ فلاں چیزیں ہوئی، اتنا تمہارے دوست کی طرف سے بات آ رہی ہے، تو حضرت صدیق اکبر نے کیا کہا کہ اچھا میرے دوست نے کہا ایسا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں کہا ہے، کہا کہ میں تو مان لیتا ہوں۔ کہا کہ کیسے مانو گے، بات عقل میں نہیں آتی۔ تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ بھائی وہ آسمان کے اوپر کی باتیں مجھے سناتے ہیں تو میں مان لیتا ہوں، یہ تو پھر بھی زمین کا واقعہ ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول نے حضرت صدیق اکبر کو کہا کہ تم صدیق ہو، تم لقب اس وقت ملا صدیق کا۔ تو ہم بغیر دلیل ہی کہ اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں۔ ایمان والوں کو ایمان کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات سے بہت بچنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کی صحبت سے بھی بچنا چاہیے جو غیر ضروری سوالات پیدا کرتے ہیں ایمان کے بارے میں، ایمان کی بنیادوں کے بارے میں، تب تو ہم بچیں گے، ورنہ پھر ہمارے لیے خطرہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمارا ایمان مضبوط فرمائے، خاتمہ بالخیر کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی معانی اور مفاہیم کو سہولت کے ساتھ سمجھنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔